درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ پھر تماشا بن جاتا ہے۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے تو یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، اور پھر تکلیف پہنچا کر کہتے ہیں کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور تالی بجانے والا دوسرا ہاتھ بھی ان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بس خود کے ہی سگے ہوتے ہیں، جنہیں اپنی تکلیف تو تکلیف لگتی ہے، دوسرے کی کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک نہایت تلخ حقیقت ہے کہ جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے وہ آپ کی اولاد کے بھی کبھی سگے نہیں بن سکتے۔ یہ خوش فہمی نہ رکھیں کہ چلو میرا نہیں کرتے لیکن میری اولاد سے تو پیار کرتے ہیں۔ پھل ہمیشہ اپنے درخت کی پہچان ہوتا ہے۔ جو درخت کا نہ ہو سکا وہ اس کے پھل کا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سچ کہتے ہیں، ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ کی طرح ہوتی ہے۔ بچے کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے۔ بچہ کاپی مشین ہے۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں کہتی ہے، وہ وہی کرتا ہے جو ماں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر ماں جھوٹ بولتی ہے تو وہ جھوٹ بولنا سیکھے گا، اگر وہ برداشت کرتی ہے تو وہ برداشت سیکھے گا، اگر وہ مہمانوں سے عزت سے بات کرتی ہے تو وہ بھی عزت سے ہی کرے گا۔ سب سے پہلی تربیت ماں کی خود کی ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھ کے بچہ اس کو کاپی کرتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تب آتا ہے کہ جب ایک بچہ ماں کے زیر اثر نہیں بلکہ جوائنٹ فیملی کا حصہ ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں بچے کی تربیت سب سے کٹھن کام ہے، کیونکہ یہاں سب ہی ماں بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس ماں کی بات سنیں۔ زیادہ دخل اندازی بچے پہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اب مطلب یہ کہ دادی کچھ کہہ رہی ہیں، پھپھو کچھ، چاچی کچھ، اور بچی بیچ میں پس کر رہ گئی۔ ایسی صورت میں یہ 5 پوائنٹ ہیں جو میں آج آپ کو گنوانے والی ہوں۔ ان 5 پوائنٹ پہ عمل کر کے بچوں کو جوائنٹ فیملی میں اچھی تربیت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ایک کمانڈ والا اصول، یعنی گھر میں جو رول بنیں گے وہ ایک ہی شخص بنائے گا، اور رول کم سے کم ہوں گے۔ یہ نہیں کہ 100 اکٹھے ہی 100 رول بنا دیے، 3 رول بنائیں، 4 رول بنائیں۔ جیسے سچ بولنا ہے، چیزوں کی قدر کرنی ہے، بڑوں کی بات سننی ہے، بس۔ قانون توڑنے پہ سزا دیں، لیکن چیخ کر نہیں، پرسکون رہ کر۔ اور 6 سال سے 14 سال کے بچوں کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ مشورہ گھر میں سب دے سکتے ہیں لیکن حکم نہیں، رول صرف امی ابو کے ہی چلیں گے۔ بچوں کو سکھایا جائے کہ اگر کوئی کچھ بھی کہے تو انہیں جواب دیں، جی اچھا، کرنا وہی ہے جو امی نے کہا ہے۔ اس طرح ان کو عزت بھی ملے گی اور کنفیوژن بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ، بڑوں سے آپ اکیلے میں بات کریں اور بچے کے سامنے نہیں۔ اگر کسی نے گھر کے کسی دوسرے فرد نے، دادی نے، پھپھو نے، چاچو نے روک دیا ہے، ٹوک دیا ہے، تو بچے کے سامنے ان سے بحث مت کریں۔ بچے کو لگے گا کہ آپ کمزور ہیں۔ بعد میں اکیلے میں عزت سے کہیں، امی آپ کا تجربہ سر آنکھوں پر۔ بچی کنفیوز ہو جاتی ہے، ایک بات آپ سمجھا دیں، میں ایک بات اسے سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح زیادہ تر بڑے بات مان جاتے ہیں جب ہم عزت سے بات کریں۔ تیسرا پوائنٹ بہت اہم ہے، بچوں کو فلٹر لگانا سکھائیں۔ انہیں سمجھائیں کہ ہر بندہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنی محبت میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ جو دادی کہتی ہیں وہ ان کی محبت ہے، لیکن جو امی کہتی ہیں وہ تمہاری تربیت ہے۔ محبت سنو اور تربیت پہ عمل کرو۔ اور چوتھا سب سے اہم کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے گھر میں ایک سیف زون بنائیں۔ گھر کا کوئی ایک کمرہ، کوئی ایک کونا ایسا ہونا چاہیے جہاں صرف اور صرف بچوں کا راج ہو، اور وہاں ماں کے علاوہ کسی کی دخل اندازی نہ ہو۔ ہر روز 10 منٹ کم از کم آپ بچوں کے ساتھ وہاں گزاریں۔ چاہیے تو یہ کہ 1 گھنٹہ آپ ان کے ساتھ گزاریں صبح و شام میں، اگر ٹائم نہیں ہے 30 منٹ یا 10 منٹ کم از کم آپ ضرور بچوں کے ساتھ گزاریں۔ وہاں بیٹھ کے صرف بچے کی سنیں۔ بچے کو لگے گا کہ میری ایک امی ہے جو صرف میری ہیں، تو باہر کے 10 لوگ اسے خراب نہیں کر پائیں گے۔ اور 5واں اہم نقطہ یہ ہے کہ متحدہ محاذ بنائیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ جنگ ایسی جنگ ہے جو آپ اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ شوہر سے پہلے بات کریں، اسے سمجھائیں کہ بچے کی تربیت کے لیے گھر میں ایک ہی آواز ہونی چاہیے، اور آواز بچے کے ماں باپ کی ہو۔ بچے باقی سب افراد کی عزت کریں گے لیکن فیصلہ ہم کریں گے۔ اگر شوہر ساتھ دے تو 80% مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو کبھی یہ مت کہیں کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ بچوں کو یہ کہنا چاہیے، دیکھیں اگر کسی نے کوئی بات کی ہے کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، لیکن اصل میں یہ بات ایسے ہے۔ دادی کا زمانہ الگ تھا، امی کا زمانہ الگ ہے، دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ بچے جب بڑے ہوں گے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ یاد رکھیں، جوائنٹ فیملی میں بچہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ صرف کنفیوز ہوتا ہے۔ لیکن جب ماں باپ اسے کلیئرٹی دیں
تو وہ سونے اور ہیرے جیسے بن جائیں گے۔ صبح ابھی ناشتے سے فری ہوئی تھی کہ گاؤں سے کٹے ہوئے اچار والے آم آ گئے، تو جلدی سے میں نے اچار ڈال دیا اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائیں۔ سمپل سا طریقہ ہے، نمک، مرچ، ہلدی اور مسالے میں میں صرف کلونجی، سونف اور میتھی دانہ ڈالتی ہوں۔ اتنا کام کرنے کے بعد 2-4 مینگو کھانا تو بنتا تھا۔ مینگو کھائے، لسی پی اور اس کے بعد میں نے پلاؤ بنانا تھا۔ ٹائم کم تھا تو اس لیے میں نے پلاؤ چڑھا دیا۔ بات ہو رہی تھی بچے کی تربیت کی۔ بچے کی تربیت کے لیے سب سے اہم کام ماں کی خود اپنی تربیت ہے۔ اس کو اپنے ہر عمل پہ نظر رکھنی ہے۔ ماں اگر بچے کو عزت دے گی تو اسے جواب میں عزت ہی ملے گی۔ جب ہم بچے کو ڈانٹ کر کہتے ہیں چپ کرو تمہیں کچھ نہیں پتہ، تو یہ جملہ بچے کا کانفیڈنس مار دیتا ہے۔ اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا تمہاری رائے اچھی ہے، بس میری بات بھی سن لیں۔ جس بچے کی گھر میں عزت ہوتی ہے وہ کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے سب سے پہلے گلے لگائیں اور پھر سمجھائیں۔ اس کو کبھی یہ نہ لگے کہ ماں مجھ سے ناراض ہے۔ جب بچے کی غلطی پہ ہم بچے کو اسے گلے لگائیں گے تو بچے کو اندازہ ہوگا کہ ماں مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ بعد بھی اسے سمجھانے سے اسے اندازہ ہوگا کہ میری یہ والا عمل یا یہ والی حرکت اچھی نہیں لگی، اس لیے ماں اس غلطی سے ناراض ہے۔ اگر پہلے ڈانٹیں گے تو بچہ دفاعی ہو جائے گا اور کوئی بھی بات سمجھانے کی بات جو ہے اس کے دل میں نہیں اترے گی۔ بچوں سے ان کا بچپن مت چھینیں۔ اکثر دیکھا ہے کہ گھر میں اگر 6-7 سال کا بچہ، بڑا بچہ 6-7 سال کا ہے اور چھوٹا بچہ 5 سال، 4 سال، 2 سال کے بچے ہیں، تو اس 5-6 سال کے، 6-7-8 سال کے بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو بڑی ہو، ایسے مت کرو، تم بڑی ہو، سمجھدار بنو، تم بڑی ہو، یہ حرکت مت کرو۔ بچے کو بچے کی طرح ہی جینے دیں، اسے 14 سال تک بچہ ہی سمجھیں۔ ہر وقت لیکچر مت دیں، اس کے ساتھ ہنسیں، کھیلیں اور اس کی فضول باتیں سنیں۔ جس بچے کا بچپن پورا ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو کر ذمہ دار بنتا ہے، اور جس بچے کا بچپن چھین لیا جاتا ہے وہ بڑا ہو کر بھی بچہ ہی رہتا ہے۔ سب سے سنہری اصول یہ ہے کہ بچے سے دوستی کر لیں، دوست کی بات دل میں اترتی ہے اور استاد کی ڈانٹ بھول جاتا ہے بچہ۔ اسی طرح اگر ماں ڈانٹ کے، چیخ کے بچے کو کچھ سمجھاتی ہے تو بچہ وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ صرف ماں کا غصہ اور ڈانٹ یاد رکھتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں ماں کو خود پہ کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، اور آج ماؤں کو خود پہ کنٹرول رکھنے کے 5 جگاڑ بھی بتاؤں گی آپ کو۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے یا خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پا رہی آپ، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، بلکہ یہ ماں کی محبت ہے۔ جو ماں بچے سے محبت نہیں کرتی اسے غصہ بھی نہیں آتا۔ ماں کو بچوں پہ غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اچھی بنے، لیکن اس محبت کو چیخ کی شکل مت دیں، صبر کی شکل دیں۔ جب بھی چیخنے کا دل کریں، دل میں 3 لفظ بول لیا کریں، یا اللہ صبر۔ خود پر کنٹرول رکھنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ بچے چھوٹے ہیں، چند سال میں یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ چند سال گزر جائیں گے، لیکن اگر ہم نے چیخ چیخ کے ان کی تربیت کی تو ہمارا زندگی بھر کا ان کے ساتھ رشتہ خراب رہے گا، اور اگر آج ہم خود پہ کنٹرول کر لیں گے، خود چپ رہ جائیں گے، تو کل کو یہی بچے خود گلے آ کے لگیں گے۔ پکچر بڑی دیکھیں، مستقبل کے بارے میں سوچیں، ورنہ یہ بچے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کل کو یہ بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، ہر کسی کا اپنی فیملی ہوگی، اپنا گھر ہوگا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ والدین کو پلٹ کے دیکھیں۔ اور ایسا بالکل 100% ممکن ہے اگر آپ نے بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کی ہر غلطی پہ سزا دی ہوئی ہوگی، ہر بات پہ ان سے چیخ کے بات کی ہوگی، ہر بات پہ ان سے ناراض ہوئے ہوں گے، ہر غلطی پہ ان کو ڈانٹا ہوگا۔ اپنے آپ کو ماں کے ساتھ ایک استاد بھی سمجھیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، تو استاد جانتا ہے بچہ سیکھ رہا ہے، اور اگر دن میں کنٹرول کبھی کھو بھی دو، ڈانٹ بھی دو تو کوئی بات نہیں، لیکن رات سونے سے پہلے بچے سے معذرت ضرور کر لیں۔ بچے کے پاس جائیں، اس کا ماتھا چومیں اور اس سے بولیں بیٹا امی سے غلطی ہو گئی، امی بھی ابھی سیکھ رہی ہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو بچے کا دل صاف ہو جائے گا، اور ایک خود آپ کا اپنا ضمیر صاف ہو جائے گا، اور اگلی بار کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمیشہ ڈانٹ کھانے والا بچہ اصل میں وہ خود نہیں رہتا، جو اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے جو اس کی ماں چاہتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چپ ہو گیا ہے، وہ اپنی رائے نہیں دے رہا، وہ سوال نہیں پوچھ رہا،
لیکن وہ اپنی غلطی مانے گا ہی نہیں اگر اس کی ہوگی بھی، اور ہمیں لگے گا کہ شکر ہے یہ سیدھا ہو گیا ہے، جبکہ اصل میں وہ اندر سے مر جائے گا۔ خاموش بچہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا، خوفزدہ ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت میں ایک تو ماں کو اپنا کنٹرول نہیں کھونا، اور دوسرا اپنے الفاظ کو چینج کرنا ہے۔ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے یہ نہیں کہنا تم تو ہو ہی نکمے، تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسے یہ کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی سے ہی سیکھتے ہیں، اگلی بار تم صحیح کر لو گے، مجھے یقین ہے کہ دوبارہ تم یہ غلطی نہیں کرو گے۔ اور اگر بچہ سستی کرے تو اسے یہ نہیں کہنا سارا دن موبائل، پڑھائی کا نام نہیں لیتے تم۔ اس کی جگہ آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا تم بہت ذہین ہو، تھوڑا سا پڑھائی پہ فوکس کر لو گے تو تمہارے اچھے نمبر آ جائیں گے، اور اگر میری ہیلپ چاہیے تو میں ہیلپ کر دیتی ہوں۔ اگر بچہ بڑوں کو بدتمیزی سے جواب دیتا ہے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے کہ بدتمیز، بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ نے یہ کہنا ہے بیٹا بات آپ کی ٹھیک ہے، بس انداز تھوڑا نرم کر لیں، اگر آپ ایسے بولو گے تو امی کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر بچہ نمبر کم لاتا ہے تو اسے اکثر ڈانٹتے ہوئے ہم کہتے ہیں شرم کرو، فلاں کا بچہ تو 100 میں سے 100 لاتا ہے۔ اس کی جگہ ہم اگر یہ کہیں کہ رزلٹ سے زیادہ مجھے تمہاری محنت پہ فخر ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔